Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھ سے ایک جان کا خون ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تصدیق کریں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ دیں گے، تو وہ تم دونوں کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں اور جو تمہارے پیروکار ہیں وہ غالب رہیں گے۔ تو جب موسیٰ ہماری آیتیں جو واضح تھی لے کر آئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے یہ اپنے پہلے کے آباء و اجداد سے نہیں سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو اس کی جانب سے ہدایت کی بات لے کر آیا، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ گزشتہ کل کے درس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک مقررہ مدت جو ان کے اور شعیب علیہ السلام کے درمیان طے ہوئی تھی اسے پورا کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو طور کے پاس جب پہنچے تو وہاں انہیں آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، ہمیں آگ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ اطلاع اور خبر مل جائے، یا کچھ انگارہ ہی لے کر آ جاؤں تاکہ ہاتھ وغیرہ سیک سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس مبارک جگہ پر درخت سے وادی کے دائیں جانب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جہان کا رب، اور یہ کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا ڈال دی تو اس میں لہر اور حرکت پیدا ہوئی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کوئی بڑا اژدہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے پھر مخاطب کیا ہے موسیٰ واپس آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مطمئن اور پرسکون ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے جاؤ۔
تو وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا، جس میں کسی قسم کی کوئی برائی یا عیب اور مرض نہیں ہوگا، اور خوف سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف لے جاؤ۔ یہ دو نشانیاں اللہ نے دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ وہ لوگ فاسق لوگ تھے، نافرمان اور کھلم کھلا برائی کرنے والے لوگ تھے۔ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور دو معجزے ودیعت کر دیے گئے، ایک عصا کا اور دوسرا ید بیضا یعنی سفید ہاتھ، تب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چونکہ بھاگ کر آئے تھے اور مدین میں پناہ لی تھی، اب اسی مصر میں نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جس ڈر سے بھاگے تھے وہ خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پروردگار سے عرض کیا کہ مجھ سے خون ہو گیا ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے کے ساتھ ہی قتل کر دیں گے، اور اگر انہوں نے قتل کر دیا تو میں تیرا پیغام ان تک کیسے پہنچا سکوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا، اور ساتھ میں اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے نبوت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ پروردگار، میرے بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، مجھ سے بہتر انداز میں وہ گفتگو کر لیتے ہیں، ان کا طرز کلام بہت عمدہ اور اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں آگ انگارے کو اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور جب کسی کی زبان میں لکنت پیدا ہو جائے اور زبان لڑکھڑانے لگے، یا یہ کہ بولتے ہوئے وہ آدمی ہکلانے لگے، تو بسا اوقات اپنا معافی ضمیر وہ صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن اس کی زبان اٹکنے لگتی ہے، رکنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اپنی پوری بات وہ نہیں کہہ پاتا، بسا اوقات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو سامنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ بات مکمل طور پر سمجھ سکے۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف گویا کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ فریاد رکھی کہ پروردگار، میرے بھائی فصیح اللسان ہیں، صاف زبان والے ہیں، ان کی زبان بہت تیز ہے، اچھی ہے، لہٰذا ان کو میرا مددگار بنا دیجیے، ان کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجیے، تاکہ جب میں آپ کا پیغام فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچاؤں اور اس کے بعد کوئی بات شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مباحثہ شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے سوال جواب شروع ہو جائے، اس وقت میری زبان لڑکھڑانے لگے، میری زبان میں لکنت پیدا ہو جائے، تو میں اتنے صاف گوئی سے بات نہ کر سکوں، اتنی تیزی کے ساتھ گفتگو نہ کر سکوں جتنی تیزی کے ساتھ کرنے کا حق ہے۔ تو اس وقت میری تصدیق، میری مدد یہ میرے بھائی کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اور یہ فریاد قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور فرما دیا کہ سنشد عضدک بأخیک، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری کیا بولتے ہیں کہ تم کو طاقت پہنچائیں گے اور تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ذریعے تصدیق، بھائی کے ذریعے مدد مل گئی۔ اب یہ تصدیق کیا ہے؟ عام طور سے تصدیق آدمی یہ سوچتا ہے کہ تصدیق یہ ہے کہ ایک شخص میرے ساتھ جائے، اگر میں کوئی بات کہوں تو وہ فوراً سامنے والا کہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ عام طور سے تصدیق کرنا لوگ اسی کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر تصدیق سے مراد یہ نہیں ہے، تصدیق سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کا پیغام
فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کے قوم تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ بات ان کی لکنت کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکی، تو حضرت ہارون علیہ السلام اس کو مزید وضاحت کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں گے کہ یہ بات بالکل برحق ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ ورنہ تصدیق کرنے کے لیے عام طور سے جھوٹی گواہی کی بھی خوب تصدیق کی جاتی ہے، اور یہ واقعہ خوب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، میں آگرے میں تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم لوگ فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہ پریشانی ہے، اور ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ ابھی ایک صاحب میری طرف مجھ سے بات ہی کر رہے تھے، دوسرے صاحب نے جا کے مائک کھولا اور فوراً اعلان کر دیا کہ فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ہم فلاں جگہ کے امام صاحب بول رہے ہیں، اور یہ ہم فلاں صاحب بول رہے ہیں امام صاحب کی اجازت سے، تو آپ ہماری مدد کیجیے۔ دوسرے صاحب فوراً گئے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ہوتا ہے، اور تجربہ بھی لوگوں کے ساتھ ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد تصدیق وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بات کہی اور فوراً جو ہے اس نے تصدیق کر دی اور اس کو بتا دی کہ نہیں یہ بالکل سچا واقعہ ہے، یہ سچی بات ہے، مراد یہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت کی جو بات قوم سے کریں گے، فرعون اور اس کے درباریوں سے کریں گے، اس لکنت کی وجہ سے جس میں کوتاہی رہ جائے گی اس کی وضاحت کرنا، یہ اصل میں تصدیق ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے اور وہ بھی نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، وہ بھائی ہیں، تو اس وقت انسان کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک خود بخود ایک قوت ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ ایک مددگار موجود ہے۔ ورنہ یہ ڈر تھا کہ لوگ کہیں جھٹلا نہ دیں، کیونکہ ایک تو ڈر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ایک شخص کو مارا تھا قبطی کو تو قتل ہو گیا تھا، تو پہلے تو یہ ہوگا کہ بھائی تم خونی ہو، تم نے قتل کیا ہے، اب تمہاری بات کیسے سچ مانی جائے، ایک تو اس کا ڈر تھا۔ دوسرے کہ لکنت کی وجہ سے بات مکمل نہ ہو سکے، ادھوری ابھی رہے تو لوگ اس کو جھٹلا دیں، اس کی بھی تکذیب کا اور جھٹلانے کا ڈر تھا، تو سارے اندیشے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ پروردگار میرے بھائی کے ذریعے مدد کر دیجیے، تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا غلبہ دیں گے کہ اگر وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، قتل کرنا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو اب وہ سب تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتے، لہذا اب ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ یہ نشانیاں بالکل واضح ہیں اور کھلی ہوئی ہیں، اور وہ نشانیاں خاص طور سے یہ دونوں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی عصا جو سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرے یہ کہ ید بیضا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو بالکل صاف سفید نظر آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ نشانیاں لے کر تم بھی غالب رہو گے، اور جو تمہارے پیروکار ہیں ماننے والے ہوں گے وہ بھی غالب ہوں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام یہ پوری نشانی لے کر پورے وضاحت کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے گفتگو شروع کی، اور یہ معجزے ان کو دکھائے۔ معجزوں کا دیکھنا ہی تھا کہ فوراً قوم بول پڑی ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، یہ تو بنایا ہوا جادو ہے، یہ تو ایک فن ہے جو انہوں نے اپنی فنکاری یہاں پر آ کے دکھا دی ہے، لہذا اس کا مقابلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو سرداروں نے مقابلے کی بھی دعوت دے ڈالی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام ان کے سامنے توحید کا پہنچایا، آخرت کا جو پیغام پہنچایا، تو اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ کافر لوگوں کے سامنے، کافر قوم کے سامنے جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسے جلدی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہزارہ معبود پوج رہے ہوتے ہیں، کروڑوں معبودوں کی عبادت اور پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے وہ فریادیں اور منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک ذات پر ان کا مکمل بھروسہ ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے جلدی تسلیم نہیں کرتے ہیں
کہ ہم تو فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اس دیوی سے مانگتے ہیں، وہاں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو ایک رب وہ ساری ضرورتیں کیسی پوری کر سکتا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام ان کے سامنے پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پہیلی لگتی ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے تو لگتے ہیں، یہ کوئی سچ بات نہیں لگتی، کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں ان سے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی کہ ایک اللہ ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی طاقت چھیننے والا ہے، وہی حکومت دینے والا ہے، وہی حکومت چھیننے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہی آخرت میں جو ہے مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو وہ عقل میں لوگوں کے بات نہیں گھستی ہے کہ اچانک سارے لوگوں کو مار دے گا، سور پھونکا جائے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے، سب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ان کافروں کو ایک پہیلی لگتی ہے کہ یہ تو بس من گھڑت باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ رب العزت نشانیوں کے ذریعے اپنے واقعات لوگوں کے سامنے رونما کرا کر، مختلف قسم کے عذاب بھیج کر، طوفانوں کے ذریعے مختلف اموات بیک وقت پیدا کر کے اللہ دکھاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر یہی نہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، یہی دیکھ لے کہ انسان کے پیدا ہونے میں کیا کسی ٹیکنالوجی کو کوئی دخل ہے؟ نہیں ہے۔ ایک انسان کا پانی ایک عورت کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہ خود بخود وہ پانی ایک گوشت کا ٹکڑا بن جائے، پہلے خون کا لتڑا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں شکل بنتی ہے، پھر اس میں ہڈی چڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پورا گوشت چڑھایا جاتا ہے، سب کچھ پورا بنانے کے بعد پوری اس کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ایک مقررہ وقت تک اس کو پیٹ میں رکھ کر پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھولتا ہے، پھر انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، اس میں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب انسان مرتا ہے تو کوئی طاقت اگر سوچے کہ ہم اس کو بچا لیں، اپنی ترقیات کی وجہ سے ہم اس کو بچا لیں، اپنے تمام تر ٹیکنالوجیوں کی وجہ سے اس کی جان ہم بچا لیں، تو کوئی جان بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک ساتھ طوفان آتا ہے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، پورا علاقہ جو ہے دھس جاتا ہے۔ یہ ایک بیک اللہ موت دے کر دکھاتا ہے کہ ہم نے تھوڑی موت یہ تم کو دکھائی ہے، مزہ چکھایا ہے کہ آخرت میں بھی ہونے والا ہے کہ وہ ایک زلزلہ آئے گا، پورا بھونچال آئے گا اور سب ختم ہو جائے گا اور سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت انسان کو دکھاتا ہے، سمجھنے والے سمجھے، جو نہیں سمجھ سکتے وہ اپنا پہلی سمجھتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس رب نے مجھے ہدایت کی بات دے کر بھیجا ہے وہ پروردگار میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ میں اسی کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام جو اللہ کا لے کر آیا ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، آخرت میں انہی کا بہترین انجام ہے، انہی کا بہترین ٹھکانہ ہے، انہی کو اللہ رب العزت آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ورنہ ظالم، نا انصاف اور جو ایمان پر چلنے والے نہیں ہیں، جو بے انصافی کرنے والے ہیں، غلط روش اختیار کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، ہر طرح کی برائی کرنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا۔ اب جب یہ پیغام دیا، اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب